السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تمام تعریفیں میرے عزیز طالبات اور عزیز معلمات، عزیز مہمانان خصوصی اور طالبات کے والدین، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ہے کیونکہ 4 سال میں بچوں کے ساتھ اینول فنکشن میں، سالانہ اجلاس میں شرکت نہیں رہ سکی۔ آپ کی دعاؤں کا اثر، آپ کے مانگنے کا اثر، آپ کے پوچھنے کا اثر، آپ کے گڑ گڑانے کا اثر اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے سب کی دعائوں کے ساتھ جو ہے آج میں آپ کے سامنے الحمدللہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آج میں انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ نصیحتی باتیں میں بتانا چاہتی ہوں۔ نصیحت میں کیا کروں، میرے پاس کیا نصیحت ہے، جو نصیحتیں 1400 سال پہلے قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ نے نصیحت کر دیا ہے، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کر دیا ہے، تو وہی نصیحتی باتیں واپس میں تمہیں یاد دلانا چاہوں گی۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی سب سے پہلا اہم مدعا، سب سے پہلی بات، سب سے اچھی بات، سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تقوی کی۔ تقوی جو اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہر اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ تقوی پہ رہتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اس کی تعریف اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی تعریف رب کی اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس پر اسے بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے کان نہ لیفٹ کی باتیں سنتے ہی نہ رائٹ کی باتیں سنتے ہی، اس کی نگاہیں صرف اس کی رب کی آیتوں پہ نظر کرتی ہیں اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ انسان آمدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا عمل ہی اللہ کو پسند ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے، پردہ اللہ کی رضا کے لیے، جو کام، جو محنت اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کیوں فرمائے ہیں قرآن مجید میں، اے لوگوں اگر تم اپنا کپڑا دل کے اوپر دوہرا کر کے اوڑھ کر سو جاؤ، تمہارے دل کے اندر دھڑکنے والی دھڑکن کو، وہ آواز کو تمہارا اللہ جان لیتا ہے اور سن لیتا ہے، اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں خاص کر سے جو ہے آپ کو آج ایک بات کی نصیحت یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، جب کوئی بات اچھی لگے، جب کوئی بات تمہیں سمجھ میں آئے تو ایک اشارہ ہوتا ہے تھالیاں بجانا۔ اس میں لوگوں نے بتا دیا ہے کہ تھالیاں اسلام میں بجانا جائز نہیں ہے، تھالی نہیں بجا سکتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے جب نماز میں غلطی ہو جائے، نماز پڑھانے والے امام صاحب سے غلطی ہو جائے، سچ ہے جھوٹ ہے بیٹے، میں جو بول رہی ہوں کریکٹ ہے غلط ہے، جب نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا ہے کہ مرد اگر ہوتے ہیں تو سبحان اللہ یا الحمدللہ اللہ اکبر کہیں، مگر عورتیں ہوتے ہیں تو کیا کریں، تھالی بجائیں، اور تھالی جب نماز میں بجانا جائز ہے۔ تو جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں اپریشیٹ کرنا ہے سامنے، کیونکہ مجھے تم کو سمجھانا ہے کہ آگے چل کر ابھی لوگ آئے ہوئے تھے، اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے، میں اس لیے یہ بات کو بہت دنوں سے کلیئر کرنا چاہتی تھی انشاءاللہ۔ تو ہم تھالی بجا کر ان کو خوش کر سکتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں،
اللہ کے فضل سے اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے. اور تھالی بجانا حرام بھی نہیں ہے, تھالی بجانا گناہ بھی نہیں ہے, غلط بھی نہیں ہے. اگر گناہ ہوتا تو بخاری کے حدیث میں نہیں ہوتا کہ جب نماز میں کوئی غلطی امام صاحب کرے تو عورت اگر ہے تو وہ تھالی بجا کر جو ہے اس کا ثبوت دے کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے کر کے بول کے. اگر مرد رہیں گے تو الحمدللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا سبحان اللہ. کیا میں یہ بات کریکٹ کر رہی ہوں؟ نہیں, تم کو سمجھ میں آئی یہ بات ہے تو الحمدللہ. اس سے جو ہے مراد میرے کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی چیزیں, بہت سارے چیزیں ہیں جو دلیل ہوتے ہوئے بھی فتووں کے ذریعے حرام کر دیے گئے, فتووں کے ذریعے اس کو روک دیا گیا, تو ہم کو چاہیے کہ تم کو میں اسی لیے پڑھاتی ہوں کہ تم قرآن اور حدیث کو پڑھو اور اسٹڈی کرو اور عمل دلیل کے اوپر کرو. اگر دلیل نہیں ہے, یہ پورے دنیا میں فتوے دے رہی ہے تو تم چھوڑ دو اس کو. اگر دلیل ہے, اللہ کا حکم ہے, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, تو آپ اس کے سامنے سر جھکا دو, پلٹ کر بات نہ کرو. بس میری یہی نصیحت ہوتی ہے. تو آج میں بات کرنا چاہتی ہوں تقوی کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھنے کے بارے میں. آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہے, ہم کو اللہ پہ یقین ہے, ہم کو اللہ پہ یقین ہے. کبھی کبھی بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے, مگر دل میں ان کو یقیناً اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے. اور ہم کے زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں تقدیر پہ ایمان ہے, مگر کئی لوگوں کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہوتا ہے. اور ہم زبان سے کہتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, مگر کئی لوگوں کو دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے, دل سے نہیں مانتے اس بات کو اور کہتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا, یہ نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا تھا, وہاں جاتے تو ایسا ہو جاتا تھا, وہاں شادی نہیں ہوتی تو اس کی طلاق نہیں ہوتی تھی, وہاں جاتی تو اس کی روزی بڑھ جاتی تھی, وہاں رہتی تو ایسا ہوتا تھا اس کے شوہر کی موت نہیں ہوتی تھی, وہاں رہتی تو اس کی ماں زندہ رہتی تھی. بہت ساری چیزیں ہم زبان سے کہتے ہیں, دل سے نہیں مانتے. ہم نیکسٹ تمہارا کام کیا ہے؟ دل سے ماننا. کیا کرنا؟ زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی اس تقوی کو ماننا اور دل سے بھی وہ تقوی کے اوپر یقین کر لینا جو ہے یہ تمہارا کام ہے. میں یہی نصیحت تم کو کرتی ہوں. اس کے میں چند مثالیں بیان کرتی ہوں, چند باتیں, چند ثبوت پیش کرتی ہوں تاکہ تم کو اس بارے میں سمجھ میں آئے. اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, جو مکہ مکرمہ کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون اور سب سے بڑی بزنس مین تھی. یہاں الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ تعلیم کو سمجھتے ہیں اور آپ بھی الحمدللہ اس بات کو سمجھتے ہیں. جو بھی میرے بہن بھائی لائف پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. سب سے بڑی تجارت کرنے والی تاجرہ خاتون کون تھی؟ کون تھے وہ؟ کون تھے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہتے اور بیوی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. ان کے انتقال کے بعد بھی اگر ان کا ہار بھی نظر آ جاتا اس کو بھی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں بیٹھے ہیں. کیا وہ عالمہ تھی؟ کیا وہ فاضلہ تھے؟ کیا انہوں نے 14 سال تعلیم کو پورا کیا تھا؟ کیا انہوں نے 15 سال تعلیم کو پورا کیا تھا؟ نہیں. اللہ کی آیتوں کو سن کر انہوں نے ایمان لے کر آئے, اللہ کی بات کو مانے. ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے, اللہ کے پاس سے آئے اور کیا کہتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے اللہ کے رسول, ابھی ایک خاتون آئے گی, نام نہیں بتا رہے ہیں, ابھی ایک خاتون آئے گی آپ کے سامنے اور پانی کا پیالہ ہوگا اس کے ہاتھ میں, نشانی دے رہے ہیں. اور اس کو کیا کہنا؟ اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا. کیا کہنا اس کو؟ اللہ کی طرف سے سلام کہہ دینا. اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ نے جنت میں ایک خبیلدار موتی کا گھر اس کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے, کیونکہ خبیلدار موتی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند تھے. تو یہاں یہ باتیں ہمیں کبھی نہیں بتاتے تھے بچپن میں, یہ ہم کو صرف یہ سناتے تھے کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی, عورت کچھ بھی کام ہی نہیں کر سکتی. عورت کا کام ہے کہ صرف گھر میں کھانا بنائے اور بچوں کو
है, یہ تو ضرور کرے گی عورت، مگر یہاں پر جب تاریخ تم کھولتے ہیں، تاریخ کی کتابیں تم کھولتے ہیں، تو ان تاریخ کی کتابوں میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑی تاجرہ خاتون تھی۔ اسلام کے لیے اگر کسی کا مال خرچ ہوا ہے، اسلام کے لیے اگر کسی کا پیسہ خرچ ہوا ہے، اسلام کے لیے اگر کوئی مال کو دے دی ہے، تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو جو ہے وقف کر دیا تھا۔ کہا تھا کہ اے محمد، میرا مال، یہ میرا جان، یہ چیزیں سب آپ خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا مقام دیا۔ ایک بار گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کے بھی تھے، اور کبھی کبھی کیا ہے کچھ باتیں ان کے زبان سے آ جاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی، اے محمد، آپ بار بار اس لال دوپٹے والی بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہو؟ کیا بول رہے ہیں؟ وہ لال دوپٹے والی بوڑھی کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہو؟ اور تم کو اللہ نے خوبصورت جوان بیویوں کو دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا، مگر آپ ان کو یاد کر کے بار بار آنکھوں میں آنسو کیوں نکالتے ہو؟ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، ایسی بات میری خدیجہ کے بارے میں نہیں کہنا۔ میری خدیجہ وہ تھی جب مکہ میری مخالفت کر رہا تھا، میری خدیجہ نے مجھے ساتھ دیا۔ جب میں غریب تھا، میرے پاس کوئی مال نہیں تھا، تو پورا مال اللہ کی راہ میں دے دی۔ اور خدیجہ وہ تھی جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے باڑی پر، اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ پیون کے کپڑے تھے، کیونکہ اتنا اللہ کی راہ میں انہوں نے جو ہے الحمدللہ ضرورت پڑی تو جو ہے خرچ کر دیا۔ یہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی چیز عورت ہے۔ جب وہی آئی، وہی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، زمین سے لے کر آسمان تک ان کا سر، ان کے پر جو ہے مشرق و مغرب تک، اور سنبھال نہیں پائے۔ آ کر بولے کہ خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو، ابھی مجھے کچھ ہو جانے والا ہے۔ تسلی کون دے رہی ہے؟ کون دے رہی ہے؟ ایک عورت دے رہی ہے، اور خدیجہ الکبریٰ دے رہی ہے۔ ارے اللہ کے پیارے رسول، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب رسول کے معلوم بھی نہیں تھا، اے محمد تمہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ آرام کریے۔ آپ اللہ کے نبی بن گئے۔ وہ فرشتہ تھا جو تمہارے سامنے آیا، کیونکہ تجربے کار تھے، ماشاءاللہ جانکاری کرتے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ زبانی باتوں سے زیادہ آپ تقوی اختیار کرو۔ کوئی دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے اس لیے پردہ کر رہے ہیں، شوہر کو ڈر کے پردہ کر رہے ہیں، اور دوسروں کو گلی والے کیا سوچیں گے، ہمارے مولانا کیا سوچیں گے، ہماری آپا کیا سوچیں گے، اس لیے نہیں۔ اللہ کو راضی نہیں ہے اسی عبادت، اللہ کو راضی ہے۔ یا اللہ تیری رضا کیا ہے، اس میں تیری رضا کیا ہے اور تو کیا چاہتا ہے، تو وہ دلیل کے ساتھ ہمارے سامنے بات ہے، اس پہ الحمدللہ عمل کرو، اللہ کے فضل سے اس میں تمہیں اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں پہلے کام شروع کری تھی دین کا، میرے پاس 6-7 بچیاں تھے، میں جب پڑھاتی تھی، اور دوسری بات میں خود پڑھاتی تھی، اور میں خریے میں کیریج میں کھانا لے کے جاتی تھی اور عورتوں کو بتاتی تھی کہ اسلام میں اللہ نے ایسے بتایا ہے، قرآن مجید کی ایسی باتیں ہیں اور حدیث میں ایسی باتیں ہیں۔ تو کئی مخالفتیں ہوئے میرے اوپر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کی آواز باہر نکل گئی، اور ایسے کیسے بول سکتی ہے، اس کی بات باہر نکل گئی، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب میں نے کیا دلیل دیا اس وقت میں میں نے یہ دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں نیکی کا حکم کرنے والے مرد اور نیکی کا حکم کرنے والی عورتیں بتاتا ہے، تو پھر عورتوں کو بھی ضرور حق ہے یہ نیکی کا حکم کرنے کا، برائی سے منع کرنے کا۔ اور دوسری دلیل میں نے یہ دی کہ جب سارے علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2000 سے زیادہ احادیث اور احادیث میں سیاستہ میں موجود ہے، تو کیا وہ اشاروں سے آئے، کیا زبان سے آئے؟ تو کتنے محدثین ان سے بات کرے ہوں گے، کتنے علماء ان کے سامنے بیٹھ کے بات کیے ہوں گے، جب جا کے وہ بات کو نکالے ہوں گے، وہ بات کو بتائے ہوں گے، اور کتنے صحابہ نے اما عائشہ سے جا کر مشورہ لیا
اللہ، کتنے تبع تابعین نے ان سے مشورہ لیا، سبحان اللہ. تو میں جب یہ دلیل دیتی تھی تو پھر کسی کی بھی زبان اس بات پہ نہیں کھلتی تھی. الحمدللہ آج بھی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، تقوی سے ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام اور فرماتا ہے کہ اے مریم تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے، تو تمام جہاں کی عورتوں سے پاک ہے، مگر دنیا نے اس وقت ان کو الزام لگایا تھا زنا کا، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ میں کیا ہوں آپ ہی جانتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک جگہ پر بیٹھے تھے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے سامنے بغیر موسم کے میوے پڑے ہیں. میں لوگوں سے گزارش کروں گی کہ تھوڑی دیر باتیں کرے بغیر بیٹھ جائے، بعد میں باتیں کرے. تو مریم علیہ السلام جو ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بغیر موسم کے پھل اور میوے ان کے سامنے ہیں. طالبات اس وقت میں زکریا علیہ السلام اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مریم یہ میوے کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ اب تو موسم بھی نہیں ہے، اب تو پھل بھی لگنے کے دن نہیں ہے، ایسے ایسے موسم ایسے ایسے پھل کیسے تمہارے پاس آ گئے؟ سبحان اللہ. مریم علیہ السلام کا جواب اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتی بغیر حساب. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے. وہاں پر ایک مریم، ایک بچی، ایک لڑکی بیٹھی ہے اور اللہ کا تقویٰ، اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے اور بتاتی ہے ایک نبی کو کہ بے حساب روزی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب بات کیا ہوئی آپ ذرا سنو، غور کرو. وہاں پر زکریا علیہ السلام سوچ رہے ہیں یہ تو بچی ہے، اس کو اتنا یقین اللہ پر، سبحان اللہ. وہاں کا وہاں کھڑ کر بولتے ہیں یا اللہ میں بھی لاوارث ہوں، مجھے وارث دے دیجئے. یا اللہ میں لاوارث ہوں، یا اللہ مجھے بچے نہیں ہوئے ہیں، مجھے بچے دے دیجئے. وہاں کا وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. آپ قرآن کی اور تو آیتوں پہ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. تھوڑا آرام سے سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں گے تو یہ آئے گی. یا اللہ مجھے تو جو ہے کہ یہ عطا فرما، تو مجھے جو ہے میرے رب العالمین مجھے تو یہ عطا فرما. تو بے شک جو ہے زکریا علیہ السلام وہاں کھڑ کے دعا مانتے ہی ہاتھ نیچے بھی نہیں اترے. جبرائیل علیہ السلام آ کے خبر دے رہے ہیں کہ اے زکریا اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے. سبحان اللہ. یقین ایسا تھا ان کا، اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے جس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور بہت حیا والا ہوگا، بہت اچھا اللہ کو چاہنے والا ہوگا، اور عورتوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے یہ بہت دور ہوگا. سبحان اللہ. یہ عورتوں کے اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں. اور جو حج میں ہم جاتے ہیں وہاں پر کیا ہے، آج جو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو ہم بات بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر چلے گئے تھے، وہاں پر چلے گئے تھے، وہ ہوں جا رہے ہیں، یہ یوں جا رہے ہیں، وہ ہوں جا رہے ہیں. اگر تقوی کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جا کر چھوڑ دیتے ہیں حاجرہ علیہ السلام. میری بات غلط ہو تو مجھے ضرور بتانا، کیا یہ واقعہ آپ سنتے ہی کیا نہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں کہاں پر؟ جنگل بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں. کس کے بھروسے پہ چھوڑتے ہیں؟ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑتے ہیں. وہ خاتون دوڑتی ہے، پوچھتی ہے اے اللہ کی خلیل مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ کس لیے، کس وجہ سے مجھے ادھر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی؟ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ سبحان اللہ. تو وہ جا ہی رہے تھے، کچھ نہیں، کیونکہ دل میں درد بھرا ہوا تھا. بیوی کو، بچے کو اکیلا جنگل بیابان میں چھوڑ دیے. اور اس کے بعد میں جو ہے وہ جب نکیل کھینچ کر پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا واسطے مجھے یہاں پر آپ نے چھوڑ کر گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے. تو بولتے ہیں اے ابراہیم اب چلے جاؤ، مجھے کوئی فکر کی بات نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. یہ تھا تقویٰ. اس کو بولتے ہیں تقویٰ. میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ مجھے حفاظت کرے گا. ایک دن نہیں رہی عورت اکیلی جنگل میں بیابان میں رہی، اور سبحان اللہ اللہ نے ان
کو ذریعہ بنا دیا مکے کو آگاہ کرنے کا، اور مکے میں زمزم کا پانی آنے کے لیے آج تمام قیامت کے صبح تک جو مکے میں زمزم کا پانی پیتے ہی اس میں حاجرہ علیہ السلام کی محنت ہے، سبحان اللہ، اس کو پینا ثواب قرار دیا گیا۔ جو صفا مروہ کی صحیح کرتے ہی وہ کیا ہے؟ ایک عورت کا دوڑنا تھا، اللہ کو پکارتی ہوئی ہے اللہ میرے بچے کو پانی عطا فرما۔ ایک عورت کا دوڑنا تھا کہ اللہ میرے بچے کو روتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتی، اور سبحان اللہ اللہ نے وہاں پر چشمہ زمزم جاری کر دیا، اور سبحان اللہ اللہ نے کہا ہر نبی کو، ہر ولی کو قیامت کے صبح تک آنے والے تمام نسلوں پر میں نے فرض کر دیا حج کا کرنا۔ اگر تمہارے پاس پیسے ہے وہاں جاتے ہیں تو فرائض میں ایک فرائض ہے، جس قدم پر حاجرہ نے دوڑا ہے تم کو بھی دوڑنا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مردیں عورتیں، جب پہلی بار تقریر میں پہلے جلسوں میں معلوم ہے آپ کو کہ کوئی بھی مرد تو الاؤ کیا 1 کلومیٹر کے دور رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں یہاں پر جو بیٹھے ہیں بہت سارے کافی لمبے اس پر بحثیں ہوتے تھے، ایسا کیسا آ سکتی ہیں، ایسا کیسا دیکھ سکتی ہیں، ایسا کیسا بیٹھ سکتی۔ میں کہتی تھی بازار میں جاتے ہیں پردے کے ساتھ، وہاں بھی تو مردیں عورتیں ہوتے ہیں، جب فلائٹ میں جاتے ہیں تو مردیں عورتیں ہوتے ہیں، جب بس میں جاتے ہیں تو مردیں عورتیں ہوتے ہیں، سب جگہ جائز، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں ناجائز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر الحمدللہ شروعات کیا، کیونکہ گاڑی کے چلانے کے لیے 2 پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ دنیا ہو، چاہے ہر چیز میں مرد اور عورت دونوں کو اللہ نے بنا کر ایک نظام بنایا کہ اس طرح سے تم جو ہے الحمدللہ چل سکتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے میں یہ باتیں تم کو جو ہے تخرے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی، یہ واقعہ ہم کئی بار سنتے ہی، مگر بار بار سننے سے ہمارا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے تہمت لگا دیے، کیا تہمت لگا دیے کہ ایک بار جنگ کے موقع میں جاتی ہے اور وہاں پر سارے سواریاں واپس لوٹ جاتے ہی وہ آرام سے سوئی رہتی ہے، اس کے بعد اماں عائشہ کو دیکھ کر ایک صحابی نے ان کو اٹھا کر ساتھ میں بلا کر لائے، کیونکہ اس میں آنے میں ٹائم لگ جاتا تھا، فلائٹ نہیں، آٹو نہیں، کار نہیں، کچھ ٹائم لگ جاتا تھا۔ اب جاہلوں نے دیکھا، آج بھی ہے نا جاہل بہت سارے ایسے، جاہلوں نے دیکھا، کہا کہ آہا کیا رشتہ ہوگا یہ صحابی کے ساتھ اس عورت کا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول ان کی بیوی کے بارے میں تہمت لگا دیا لوگوں نے، اور غلط بات بول دی کہ کسی کے ساتھ راتیں گزار کر آئی۔ پورے مکے میں یہ چرچا چلتا رہا، اماں عائشہ کو پتہ نہیں تھا، اور پورے جگہ لوگ پوچھتے رہے، اماں عائشہ کو پتہ نہیں تھا، وہ زمانے میں فون واٹس ایپ سب نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہے کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے پوچھے، کیونکہ اپنے جب بولتے ہی نا تو بہت درد ہوتا ہے انسان کو، پرائی پوری دنیا کچھ بولے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، جب اپنے کچھ بولتے ہیں کچھ بات تو درد ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ حدیث یہ بات ہم کو دکھاتی ہے، جب آ کر کہتے ہیں عائشہ اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جب میرے نبی کی زبان سے میں نے اس بات کو سنا، میں ایسا پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ یہ دنیا بول رہی تھی، مکہ بول رہا تھا، مدینہ بول رہا تھا، مجھے کچھ فرق نہیں پڑا جب میں میرے پیارے نبی میرے شوہر کے زبان سے میں نے اس الزام کو سنا اور یہ کہا کہ اگر تیرے سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، میں ایسا پھوٹ کر روئی کہ میری جان نکلنے والی تھی۔ اس کے بعد کہا کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دو، میں جاؤں گی کیونکہ میرا دل بے قرار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اسی وقت میں آزمائش ہو رہی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ لے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں الحمدللہ چھوڑ دیے۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، کسی اور کو پوچھتے بتاؤ عائشہ کیسی ہے، دوسری بیویوں کو پوچھتے تو وہ کہتے کہ وہ بڑی چھوٹی بچی ہے، جب آٹا کلا کے چھوڑتی ہے نا گوندھ کے تو بکری کھا جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، ہم کو بھروسہ نہیں ہے ہم یہ ایسا کام کریں گے۔ سبحان اللہ،
ایسے اچھے لوگ بھی تھے, ایسے اچھی باتیں بھی کرنے والے تھے. یہ میں اللہ کے تقوی کے لیے تمہیں بول رہی ہوں, تمہیں تقوی اختیار کرو, سچ پہ رہو. یہ زمانہ تمہارے مخالفت کر لے, تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کبھی بھی. بس تمہارا تقوی پکا ہونا ضروری ہے. اور تم کو تقوی کے لیے ہی میں محنت کرتی ہوں کہ میرے بچیاں تقوی والے بنیں گے. میں چاہتی ہوں کہ تقوی والے بنو. منافقی علامتوں کو نکال دو اپنے پاس سے. یہاں ایک بات, وہاں ایک بات, پیچھے ایک بات, سامنے ایک بات نہیں. تقوی اختیار کرو پورے کے. اس کے بعد ایک دن بیٹھی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بیٹھ کر رو رہے ہیں, اللہ سے دعا کر کے گڑ گڑا رہے ہیں, اے اللہ میرے نبی کو ایک خواب عطا فرما دے کہ میں پاکیزہ ہوں. اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں وہ راتوں میں کیا ہوا تھا, آپ ہی جانتے ہیں وہ صحابی کا میرا کیا رشتہ تھا, آپ ہی جان سکتے ہیں کہ میرے سے گناہ نہیں ہوا تھا, میں نے کچھ بھی گناہ نہیں کیا. ہے اللہ آپ ہی جانتے ہیں. اللہ آپ میرے بارے میں میرے نبی کو ایک خواب دے دیجیے اللہ, یا ان کے دل میں کوئی خیال ڈال دیجیے کہ ان کو بھی یہ ہو جائے کہ میں پاکیزہ ہوں. سبحان اللہ, یہ وہ عورت تھی, یہ وہ تقوی والی عورت تھی, یہ اسٹرانگ عورت تھی. اس کو اسٹرانگ وومن کہتے ہیں. دنیا الزام لگا دیے, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ غلطی ہے تو توبہ کر لو, اور انہوں نے بھی کہا مگر جو ہے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑی, اللہ پر تقوی نہیں چھوڑی, اور کہتی ہے کہ میں میرے اللہ سے مانگ رہی کہ اللہ کچھ تو بھی بتا دے. سبحان اللہ. ایک دن بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے ہوئے گڑ گڑا کے رو رہی تھی. ماں باپ پوچھ رہے ہیں عائشہ کیا گناہ ہو گیا ہے تجھ سے, اللہ کے رسول بھی لا کر ادھر چھوڑ دیے, اور کیا بات ہو گئی. کیا جواب ملتا ہے, امی جان, ابا جان, ابھی میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گی, میں صبر کروں گی جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لیے صبر کیا تھا. بس جواب ملے گا. میں صبر کروں گی جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے صبر کیا تھا, اور اتنا لمبا صبر کروں گی, میرا اللہ ضرور ظاہر کرے گا میری سچائی. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہوا, بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پاس میں ہی بیٹھے ہیں. سردی کا موسم تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہے کہ بے شک اللہ کے نبی پر اب وحی نازل ہو رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام وحی دے رہے ہیں, کیونکہ سردی کے موسم میں پسینہ آنا وہ ایک نشانی ہوتی تھی. سبحان اللہ. اٹھ کر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ تیرے اوپر خوشخبری ہے, تیرے لیے اللہ نے 18 سورہ نور کے آیتوں کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ. اور تیرے پاکی کا اظہار کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور بول دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو پاک ہے, تو نے گناہ نہیں کیا کر کے بول کے. سبحان اللہ. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں کیا کہتی ہے, آپ دیکھیے ماں کی کیا کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری, اتنے قرآن کی آیتیں لا کے تیرے سامنے پیش کرے, اور تو شکریہ ادا کر ان کا. ہم عائشہ کہتی ہے نہیں, میں سجدہ ریز ہو جاؤں گی میرے اللہ رب العالمین کا, میں شکر ادا کروں گی اس اللہ کا سب سے پہلے جس نے میرے پاکی کا اظہار فرمایا, جس نے میرے پاکی کو ظاہر کیا. تقویٰ یہ ہوتا ہے. تقوی والے لوگ بہکتے نہیں ہیں. تقوی والے لوگ ان کی باتیں سن کر اپنے مائنڈ کو چینج نہیں کرتے. تقوی والے لوگ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تقوی والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ تم سب کے سب بچے میرے جنت میں میرے ساتھ رہیں اور تقوی اختیار کریں, اور ہم سب انشاءاللہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہم سب انشاءاللہ جنت فردوس میں جائیں اور خوشیاں منائیں. یہ دنیا کی تمام چیزیں ایک دن ختم ہونے والے ہیں, اور آخرت کی جو زندگی ہے میرے بچوں یہ قائم رہنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. بے شک یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر, بڑی چھوٹی زندگی ہے. تمہاری بقا زندگی کہاں ہے, آخرت کی زندگی ہے. تو میرے بچوں صرف نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, 5 فرائض کو ادا کرنا ہی نہیں. اللہ کے قرآن مجید میں بہت سارے احکام ہیں. ماں باپ کی قدر کرو, غریبوں کی قدر کرو, یتیموں کی قدر کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, جیل کے قیدیوں کا خیال رکھو, تجارت کرو. یہ بھی کہا اللہ نے. کتنی جگہ تجارت کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا. یہ نہیں کہ خالی تسبیح پڑھتے بیٹھ جاؤ, یہ نہیں کہا اللہ نے. ناپ تول میں کمی پیشی نہ کرو, تو اس کا مطلب تو تجارت ہوا نا.
اور زکات دینے والے مرد، زکات دینے والے عورتیں کہا اللہ نے کہ مرد بھی زکات دو کمائی پر، عورت بھی زکات دو تمہارے پاس جو کمائی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے میں یہ بتا رہی ہوں میرے بچوں، اس لیے میں بتا رہی ہوں تم کو تاکہ تم جو ہے ان باتوں کو سمجھو. میرا خواب ایک ہی ہے تم کو لے کر کے تم جنت کو چلے جاؤ بس، اور تم تقویٰ اختیار کرو. ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اللہ کی ولی ہوں اور میں چھوٹا بھی گناہ نہیں ہو سکتا. اللہ اسی لیے قرآن مجید میں ہزاروں بار کہہ دیا ہے اے ایمان والوں، جب تم سے معمولی سے غلطیاں ہو جائے اور تم توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کے جاگوں کے برابر ہو، اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کے برابر ہو، معاف ہو جاتے ہیں سوائے شرک کے. اور تم شرک نہیں کرنا، کبھی شرک مت کرو، سوائے اللہ کے کسی پر بھروسہ نہیں رکھو اور نہ ڈیپینڈ ہونا کبھی بھی. تم اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں کبھی ڈیپینڈ نہیں ہونا تم. ہاں میرے ابا ہی مجھے پال لیں گے، میرے شوہر شادی ہو گئی وہ مجھے دیکھ بھال کر لیں گے، میرا بھائی ہے انہیں دیکھ لے گا. خود سے جینا سیکھو، خود سے. ہاں اگر شوہر مالدار ہے وہ پیسہ غریبوں پہ خرچ کرو تم جو کماتی ہو. کبھی بیکار مت بیٹھو. بیکار بیٹھنے سے شیطان اتنی چیزوں کو بہکا دیتا ہے، اتنی چیزیں بہکا دیتا ہے. ابھی جیسے بھائی نے بتایا کہ صرف موبائل پہ ہی تمہیں بہکا دے گا. اور اس لیے کیا ہے، کچھ کام کرو، کچھ بزنس کرو، کچھ تجارت کرو. چھوٹی تجارت کیوں نہ ہو، یہ تجارت اتنے آگے بڑھے ہیرا گروپ کیوں؟ اس کا ذریعہ یہ گھر تھا، اس کا ذریعہ تم تھے. کہیں کہیں پر میں ویسٹ افریقہ جاتی تھی بزنس کے تلاش میں مہاراشٹر جاتی تھی. جب مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں کبھی تھک جاتی تھی تو میں بیٹھ جاتی تھی، میں سوچتی تھی کہ چلو کیا کرنے کے لیے یہ سب کرنا ہے. جب پھر تمہارے چہرے مجھے یاد آ جاتے میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی کہ میں میرے بچوں کی تعلیم کو جو ہے ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتی. میرے بچوں کی تعلیم کو میں جو ہے ان کو نہیں چھوڑ سکتی. مجھے پڑھانا ہی ہے، ان کو مجھے سکھانا ہی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اس نیت کے ذریعے سے، اس نیت کے برکت سے اللہ رب العالمین نے پورے ورلڈ میں ہیرا گروپ کو کونے کونے میں پہنچا دیا. کیا نہیں دیا میرے رب نے آج تک جو میں نے مانگا. آج یہ تاج محل کے جیسا، آج یہ 5 اسٹار کے جیسا جو ادارہ تم دیکھ رہے ہیں. ایک بار آدھی رات میں یہاں پر پہنچی تھی، میں پیسوں کی کمی تھی اس کی رجسٹری کے لیے، اور جو ہے یہ جنگل کے جیسی جگہ تھی، سب ناریل کے درخت تھے. اور میں میرے ایک بھائی کے ساتھ ادھر آدھی رات میں آئی تھی اور آ کر 2 بجے رات تھی اس وقت میں، اور صبح کو یا 2 دن کے بعد اس کی کچھ رجسٹری، کچھ ورک تھے جو پینڈنگ تھے، ہو نہیں پا رہے تھے. میں سجدے میں گئی، اللہ سے مانگی اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے 1000 بچیوں کا ادارہ بنانا ہے. اور میں نے آنکھوں میں خواب دیکھا کہ وہ ایسا ہوگا، اس میں لائٹنگ ایسی ہوگی، اس میں گرینیٹ ایسا ہوگا، اس میں سب کچھ ایسے ہوگے. اور میں نے پلان بنایا. یہ پلان کو دیکھ کر سب مذاق کرتے تھے. پلان تو سب بنا لیتے ہی، بنا کے بتانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. صحیح بات بھی ہے. میں بولتی تھی میرا اللہ کافی ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرا اللہ کافی ہے. میرے پاس دولتیں نہیں ہے، میرا اللہ کافی ہے. آج بھی مجھے لوگ بول رہے تھے باہر جا کے کیا کرے گی، کیا کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے. آج بھی مجھے بینکوں پر، اکاؤنٹوں پر، بیلنسوں پر بھروسہ نہیں ہے. مجھے میرے عرش والے پر بھروسہ ہے کہ وہ میرے ضرورتوں کو پورا کرے. جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھ سے اتنا کام لیا، وہ آگے بھی مجھے سنبھالے گا، آگے بھی میری انگلی پکڑ کر مجھے چلائے گا، آگے بھی مجھے دیکھے گا، آگے بھی مجھے بچائے گا، آگے بھی حفاظت کرے گا. اب سب کو معلوم ہی ہے. میں بار بار تو اسٹوری بتانا نہیں چاہتی، مگر تم کلپ بھی دینا نہیں چاہتی، مگر کبھی تمہاری ہمت کے لیے کچھ باتیں جو ہے بتانا بھی ضرورت سمجھتی ہوں. جب مجھے اندر سے الزام لگا کر، جھوٹے الزام لگا کر مجھے پھنسا کر اندر لے کر چلے گئے، اس وقت میں دیکھتی تھی کہ ایک آرٹیکل میں آتا تھا 50,000 کروڑ کا اسکیم. اب وہاں اندر وکیلاں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اندر آئے ہوتے ہیں بیچارے. انہوں پڑھ کر بولتے کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ تم کو ایسا ہو جائے گا، تم کو لائف ہو جائے گی، بہت ساری باتیں بولتے تھے. میں مسکراتی تھی. میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے. اور میرا اللہ جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے میں نے کیا کیا ہے. آج بھی کیا کرنا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے. میری نیت کو میرا اللہ مجھے مدد کرے گا. جب عرش والا مدد
عبادت کرنے کے لیے آ جائے تو فرش والے کچھ نہیں کر سکتے، فرش والوں کا کچھ نہیں چلے گا۔ تو سبحان اللہ، 24 سپریم کورٹ کا آرڈر جو آیا وہ عرش والے مالک کی مدد، اور الحمدللہ زمین پر ہماری جو انڈین کانسٹیٹیوشن جس میں جو ایکٹ تھی اس کے ذریعے سے ہماری اتنی بڑی کامیابی ہوئی۔ کوئی کچھ بند کر دیتے تھے، کوئی آ کر تالے مار دیے، حالانکہ ان کو کچھ لینا دینا نہیں تھا اس سے، کوئی تالے مار دیے، کوئی بورڈاں چپکا دیے، کوئی کیا کیا کر دیے، کوئی کیا کیا ڈرا دیے، مگر میں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ میرے اللہ کو معلوم ہے میرا اللہ حق والوں کا مال حق کو ضرور پہنچائے گا۔ سورہ کہف میں تم نے پڑھے ہوں گے، خضر علیہ السلام ایک دیوار کو توڑ دیتے ہیں، بڑا قصہ ہے، سنا نہیں سکتی، ٹائم نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام ایک دیوار کو توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ اچھی دیوار تم نے کیوں گرا دیا؟ کیا بات ہے؟ تو نہیں، اس کے نیچے ایک وارثوں کا مال پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اب وہ وارثوں کو یہ خزانہ ملنے والا ہے، سبحان اللہ، کئی سالوں کے بعد۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہوتے ہی میرے بچوں میں یہی دعا کرنا چاہتی ہوں، نہ کبھی بری باتیں بولو، نہ کبھی کسی کی غیبت کرو۔ جو برا بولتا ہے اس کا بدلہ برائی نہیں ہو سکتی ہے، جو برا بولتا ہے اس کو اچھی دعوت دو اور اچھی باتیں کرو، اور بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ زمانہ تمہیں تہمت لگائے، زمانہ تمہیں الزام لگائے، زمانہ تمہیں توڑ دینے کی کوشش کرے اور زمانہ تمہیں مار دینے کی کوشش کرے، مگر تم کہو میرا اللہ کافی۔ وتوکلت علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بس یا ایھا الانسان انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، بھکاری ہو، چاہے نبیاں کیوں نہ ہو، علماء کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، تم سب کے سب بھکاری اور فقیر ہو۔ واللہ غنی الحمید، بے شک تمہارا اللہ بڑا غنی اور دینے والا ہے۔ مگر ہم کو یقین بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر وقت جب میں مانتی تھی میں یقین کرتی تھی، میں پہلے کہتی تھی کہ جب یوٹیوب نہیں تھا، جب کوئی سوشل چینل نہیں تھا، کچھ نہیں، اس وقت کہتی تھی کہ اللہ میری آواز کو تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دینا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پہنچائے گا، بڑی چھوٹی عمر کی تھی میں، مجھے نہیں پتا کیسے پہنچائے گا، مگر میں مانتی تھی کہ میری آواز کو تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا۔ مگر اللہ نے آج میری آواز پورے دنیا کے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ آج بھی آن لائن پہ کئی کنٹریوں پہ بیٹھ کے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ مگر میں آج جو ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہی نصیحت کروں گی کہ مبارک ہو آپ سب کو جو سرٹیفکیٹ مل رہی ہے۔ میں سرٹیفکیٹ سے زیادہ تم جس دن قیامت کے دن آؤ گے اس دن دیکھوں گی میں کہ تم تقوی کی سرٹیفکیٹ لے کر آؤ گے، تقوی حاصل کر کے آؤ گے، تقوی کا لباس پہن کر آؤ گے، اس دن مجھے بہت ہی بڑی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اور کامیابی بھی فلام بھی اسی میں ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے جب بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے کچھ ماں باپ ملتے ہیں اور آپ کے سسرال ہوتے ہیں، وہ مجھے بولتے ہیں ہم نے آپ کے مدرسے کی بچی کو شادی کر کے لایا ہے، ہم نے آپ کی بچی کو جو ہے نکاح کر کے لے کے آئے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے گھر میں 5 بہو ہے، مگر آپ کی بچی کے جو عادت اخلاق ہیں وہ بالکل ہی الگ ہے۔ تو مجھے خوشی سے پھولے نہیں سمائے جاتے، اب میں کیا بولوں اس وقت میں، مجھے دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاء اللہ میری بچی نے ایسا کیا۔ پھر انہوں میرے بچوں کی صفات بولتے ہیں، اور اتنے لوگ گھر میں ہوتے ہیں مگر تمہاری بچی جو ہے سب کا خیال رکھتی ہے۔ ہاں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، 100% صحیح نہیں، مگر 90% ماشاء اللہ میرے بچے صحیح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تم کو اللہ تعالیٰ صحیح جوڑے، صحیح زندگیاں، صحیح خوشیاں اللہ رب العالمین عطا کرے۔ اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سب جنت میں جاؤ، اور تمہارے ماں باپ نے بھی محنت کیا تم کو پڑھانے کے لیے، لانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے، میرے اوپر بھروسہ کیا، کیونکہ کوئی گولڈ رکھنے پر بھروسہ کرتا ہے مگر ایک لڑکی کو لا کر چھوڑنا، بھروسہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آج تک ادارے میں 3000 یا 4000 سے زیادہ فارغات الحمدللہ، لسٹ پرفیکٹ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے جو ہے مدرسے سے فارغ ہو گئے، تو اب مجھے وہ فکر بھی تھوڑا کم ہو گئی، پہلے جو تھی تڑپ کہ مجھے بنانا ہے، مجھے میرے بچوں کو بنانا ہے، میرے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اب میرے بچے ورلڈ کے ہر کونے میں ہیں، آج میرے بچے اسٹیٹ کے ہر کونے میں ہیں، آج میرے بچے جو ہے ایک نوہیرا نہیں بلکہ 10,000 نوہیرا بن کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہی انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ کے فضل سے یہ ادارہ بھی
ہم سب بھی چلے جائیں، چلانے والا رب العالمین اس کو ضرور سے انشاءاللہ قیامت کے صبح تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں بس اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ مبارک کرے اللہ رب العالمین۔ کافی لمبا وقت آج میں نے لے لیا، مگر میں چاہتی تھی آپ کو تقوی کے کچھ پوائنٹس بتاؤں۔ بس تم تقوی اختیار کرو اور صبر اختیار کرو۔ تقوی صبر کرنا خود سکھا دیتا ہے اور تقوی خود ہر گناہ سے بچا دیتا ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے اس گناہ سے بچنے والے وہ کبھی نہیں بچ سکتے۔ 5 منٹ میں گھر میں سے بھائی شوہر رشتے دار غائب ہوتے ہی کیا کرنا وہ سب کر دیں گے۔ جو اللہ کو ڈرنے والے اندھیرے میں، اجالے میں، رات میں، ہر جگہ بچ جائیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ سے دعائیں کریں جو گریٹ سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی آپا کامیاب ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ کی آپا ہر وہ امانت، ہر وہ الزام جو تم نے سنے تھے سب کو ادا کر کے انشاءاللہ پوری کے پورے جو ہے مکمل کر دے۔ بس اللہ سے میں یہی دعا چاہتی ہوں، اور اللہ ہم کو زمین پر بھی اور آسمان میں بھی امانت دار بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کا آیا تھا کہ وہ تو عزو منتشا آپ کو اس موقع میں تو پڑھنا ہی چاہیے، تو میں آپ سب کے لیے جو ہے انشاءاللہ وہ نظم پیش کروں گی جو میں تمہارے بچپن سے تمہارے سامنے پیش کرتی آئی ہوں، اور وہ نظم ہم پہ ثابت بھی ہوتی آئی ہے الحمدللہ۔ کچھ یاد نہیں ہے، 1-2-3 کڑیاں میں پڑھ لوں گی انشاءاللہ۔ ارشاد کبریاء یہ لانے مصطفیٰ، ارشاد کبریاء یہ لانے مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد کبریاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل، ذرا غور کرو اس بات پر کیسی بات ہے۔ تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل، حکم لعنت کا توق حق نے گلے میں پہنا دیا، لعنت کا توق حق نے گلے میں پہنا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں ڈالا، نمرود نے خلیل کو جب آگ میں ڈالا، ہوتا ہے دیکھیے کیا اب رحمت خدا، ہوتا ہے دیکھیے کیا اب رحمت خدا۔ جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا، جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا وہ اب خدائی چلے گی میرے در پر، خوش تھا وہ اب خدائی چلے گی میرے در پر۔ خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔
खुद ही वो अपने हाथों से पालने लगा। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। जब जुल्म हुआ हजरते ईसा पे उस ज़मां, जब जुल्म हुआ हजरते ईसा पे उस ज़मां, हंसता था दूर ही से खड़ा देख के शैतान, हंसता था दूर ही से खड़ा देख के शैतान। अब रब ने उन्हें अर्श से जिंदा उठा लिया, अब रब ने उन्हें अर्श से जिंदा उठा लिया। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। बूजहल ने हुजूर से हुज्जत क्यों आके की, बूजहल ने हुजूर से हुज्जत क्यों आके की। कर दो तू टुकड़े चांद तो मानूंगा मैं नबी, कर दो तू टुकड़े चांद तो मानूंगा मैं नबी। दो टुकड़े हुआ चांद तो शर्मा के रह गया, दो टुकड़े हुआ चांद तो शर्मा के रह गया। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। आप सब बोलो, इरशाद किबरिया है ये नाने मुस्तफा। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम।